نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مجھ سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح اور منقبت میں نعتیہ کلام پیش کیا جا رہا تھا، اور جہاں پر بھی نعتیہ کلام پیش کیا جاتا ہے اکثر یہ بات میں عرض کیا کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب نام نامی آئے تو انتہائی محبت اور عقیدت سے صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا نام آئے اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ کہنا اور درود شریف نہ پڑھنا، یہ اپنے ایمان کے لیے خطرے کی بات ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود یہ بات ذکر فرمائی کہ بخیل ہے وہ آدمی، اور وہ بہت بڑا بخیل ہے، بخیلوں میں بدترین ہے، جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ کتنی سخت بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بخیل وہ ہے جو مال خرچ نہیں کرتا، بخیل وہ ہے جو کنجوس ہے، جیب سے کچھ نکالتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بڑا بخیل اس شخص کو فرما رہے کہ جس کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہہ سکے، ذرا سی زبان نہیں ہلاتا۔ تو جہاں پر بھی نعت پڑھی جا رہی ہو تو جب بھی کوئی ایسا لفظ آئے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہو رہا، صراحتاً نام محمد آئے، نام احمد آئے، یا کوئی اور ایسا لفظ آئے جس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، راہبر کا لفظ جیسے کہا، ہادی کا لفظ جیسا کہ کہا، خیر الانام کا جیسا کہ لفظ کہا، یہ سارے وہ الفاظ ہیں کہ جس سے مراد کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو انتہائی محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے۔ اور اس سے زیادہ بڑھ کر کیا بات عرض کروں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہونے لگے تو آپ علیہ السلام نے کہا آمین، اور دوسری سیڑھی پر پیر رکھا پھر کہا آمین، تیسری سیڑھی پر پیر رکھا پھر کہا آمین۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا جملے آج آپ نے ارشاد فرمائے، اس موقع کے لفظ یہ آپ نے کہے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ جملہ کہا کہ تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ تو میں نے کہا آمین، سبحان اللہ۔ اور یہ کہا کہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ میں نے کہا آمین۔ جبریل بد دعا کرنے والے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہنے والے۔ مہینہ رمضان المبارک کا، دن جمعے کا، جگہ کون سی؟ مسجد نبوی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ممبر سے لے کر میرے روضے تک روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس جگہ پر بددعائیہ کلمات کہنے والا سید الملائکہ، ملائکہ کا سردار، اور آمین کہنے والے سید الانبیاء والرسل، اور مہینہ سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار، اور دن سید الایام، تمام کے تمام دنوں کا سردار، جمعے کا دن۔ تو بتاؤ اس دعا کی قبولیت میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟
تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو بڑی عقیدت سے محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرو۔ اور تیسری بات یہ کہی تھی کہ تباہ ہو جائے اور برباد ہو جائے وہ آدمی یہ جس نے اپنے ماں باپ کو پایا، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا۔ حضرت جبریل نے کہا تباہ ہو جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آمین۔ تو یہ جتنے احباب بیٹھے ہوئے ہیں ان تینوں باتوں پر غور فرمائیں کہ کہیں یہ تباہی، یہ بربادی ہمارے لیے نہ بن جائے۔ تو آج کا یہ عنوان رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سے معنون ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں بیان کروں، ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کوئی اور اپنے اشعار میں بیان کرے، اور ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور سیرت اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان کرے۔ میں ان الفاظ میں سے، ان کلمات میں سے، ان آیات میں سے چند آیات مقدسہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان فرمایا۔ اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کی ہر سورت اور ہر سپارے کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہے۔ کوئی سپارہ خالی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جس میں نہ ہو، کوئی سورت ایسی نہیں ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت نہ ہو۔ آپ سورۃ الفاتحہ سے آغاز کریں، اس میں ہم روزانہ نمازوں میں یہ جملہ دہراتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ سیدھی راہ چاہیے لیکن سیدھی راہ کا تعین فرمایا، سیدھی راہ طے یوں کی ہے کہ ان لوگوں کی راہ، ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے اور جن پر تیرا غضب بھی نہ ہوا ہو اور جو گمراہ بھی نہ ہوئے ہو۔ اللہ پاک نے خود اس کی تشریح فرمائی ہے سورۃ النساء کے اندر کہ جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ یہ چار طبقے ہیں، ان چار طبقوں میں سب سے پہلا طبقہ نبیوں کا ہے، اور نبیوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت اور سیرت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اس وقت تک تمہیں سیدھی راہ مل ہی نہیں سکتی، سیدھے راستے پر چل ہی نہیں سکتے ہو جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن آپ نہیں تھامیں گے۔ اس کے بعد آپ سورۃ البقرہ پہلے سپارے میں آپ آئیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ عجیب آیت ہے، میں پہلے اس کا ترجمہ کرتا ہوں پھر آپ اندازہ کریں کہ اس آیت کا آج کے ماحول کے حساب سے کیا تعلق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کر رہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں یہودی بھی آ رہے ہیں، منافق بھی آ رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو جب کسی صحابی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آتی اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول آپ دوبارہ ارشاد فرمائیں تو کہہ دیتے ہیں راعنا یا رسول اللہ، راعنا۔ راعنا کا معنی آپ ہماری رعایت فرمائیے، آپ دوبارہ ارشاد فرما دیجئے۔ تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب درخواست کی جاتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو دوبارہ دہرا دیتے، یہاں تک تو بات ختم ہو گئی۔ منافق آئے، یہودی آئے، اور ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور تعریف سے چڑ تھی، تکلیف ہوتی تھی، اور کوشش یہی کرتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طرح سے گالی دے، بیہودہ جملہ بولے۔ تو وہ اس لفظ کو تھوڑا سا کھینچ کر بولتے تھے راعینا، الفاظ ہیں راعینا، اور وہ عین کے بعد یا کو ملاتے تھے جس کا معنی بدل جاتا تھا۔ جو لفظ صحابہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں راعینا، اے اللہ کے رسول رعایت فرمائیے، آپ دوبارہ ارشاد فرمائیے، اور جو لفظ منافق کہتے ہیں، یہود کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں راعینا، ہمارے چرواہے، بے وقوف۔
اب یہ کہہ رہے ہیں صحابہ اس لفظ سے اچھا معنی مراد لے رہے ہیں اور وہ یہودی اس سے برا معنی مراد لے رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ ہی کو بدل دیا۔ آج کے بعد تم راعنا نہ کہا کرو، صحابہ سے کہا کہ جب تمہیں کوئی بات نبی سے پوچھنی ہو تو انظر نہ کہا کرو، راعنا کو چھوڑ دو۔ آپ یہ نبی کی مدح بیان کی، ایسا لفظ جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کا شائبہ بھی ہے، گستاخی کا شائبہ بھی ہے، وہ لفظ مت بولو۔ اور اب اگلی بات سنیں، اب سوال یہ ہے کہ راعنا اور انظرنا دونوں الفاظ عربی کے ہیں۔ راعنا ہماری رعایت کیجئے، راعنا کو ہٹا دیا، کہا راعنا نہیں کہا کرو، کیا کہیں جی انظرنا کہا کرو۔ انظرنا مانا ہمیں دیکھیے، مفہوم وہی ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اب قرآن مجید کے اندر چونکہ یہ الفاظ اب تک موجود ہیں، اور قرآن مجید تو عالمی کتاب ہے، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے ہے، سارے زمانوں کے لیے ہے، ساری زبانوں کے لیے ہے، تو ہر زبان کی کتاب ہے، تو پھر اللہ پاک نے اس لفظ کو کیوں قیامت تک برقرار رکھا، حالانکہ اب اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اب سنیے، اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ دیکھو وہ لفظ جو یہودی استعمال کرتے ہیں وہ لفظ تم مت استعمال کرو، تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو طریقہ لے کر آئے ہیں اس طریقے کو چھوڑ کر اگر تم یہودیوں کے طریقوں پر زندگی گزارو گے تو اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے۔ اس مفہوم کو سمجھانے کے لیے اس آیت کو برقرار رکھا گیا کہ دیکھو ایک لفظ جو یہودی استعمال کرتا ہے اس لفظ سے تمہیں روکا ہے، تو اگر یہودی جو تہذیب لے کے آتا ہے، نصرانی جو تہذیب لے کے آتا ہے، یہود و نصارہ جو وضع قطع تمہیں دے رہے ہیں، اگر اس پر تم چلو گے اور اپنے نبی کی زندگی کو چھوڑو گے تو یہ یاد رکھنا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں، اور کیا ہی عجیب قبولیت کا وقت ہے۔ کسی بھی نیک عمل کے اختتام پر جب دعا کی جاتی ہے اللہ پاک دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور دونوں باپ بیٹے دعائیں کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اسماعیل اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ بہت ساری دعائیں کی، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اس مکہ میں نے گھر بنایا ہے اور میں نے اپنی بیوی کو اور بچوں کو یہاں چھوڑا ہے، شہر میں نے آباد کر دیا ہے، اے اللہ یہاں معلم اور رسول بھی تو بھیج دے۔ اور وہ معلم اور رسول کون ہیں؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے صدیوں پہلے دعا کی تھی، 1500 سال پہلے دعا کی ہے، اور وہ دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قبول ہوئی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین مکہ پر نبی بنا کر مبعوث کیے گئے۔ یہ نبی کی سیرت قرآن میں ہے۔ دوسرے سپارے میں آئیے، آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، لیکن نبی علیہ السلام کی دلی تمنا ہے کہ مجھے بیت اللہ کی طرف واپس حکم مل جائے، کیونکہ بیت اللہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہے، اور دوسرا مکہ مکرمہ میرا آبائی علاقہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا میلان بیت اللہ کی طرف تھا، اور بار بار یہ خیال آتا کہ شاید آج حکم آ جائے، کل حکم آ جائے، آج حکم آ جائے۔ پہلے یہ بات بتا دی گئی تھی، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کی انتظار میں کبھی کبھی نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتے کہ شاید جبریل آ رہے ہوں اور نئی آیت آ جائے اور حکم آ جائے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا، یہ نگاہ اوپر اٹھانا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ذکر فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ ہم جانتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہیں، اور آپ کی نگاہیں اٹھتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اے نبی اب ہم آپ کو اس قبلے کا حکم دیتے ہیں جس کی طرف رخ کرنا آپ کو پسند ہے، لہٰذا آج کے بعد آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ہے کہ اے نبی آپ کو کیا چاہیے، آپ کی کیا رضا ہے،
نبی کی رضا ہے کہ مجھے بیت اللہ کی طرف رخ مل جائے، میں اس طرف رخ کر کے نماز پڑھوں۔ اللہ کہہ رہے ٹھیک ہے، آپ کی خواہش کو میں نے پورا کر لیا، آپ کی رضا کو میں نے پورا کر لیا، آپ کو میں نے راضی کر لیا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ایک ایک سپارے کے اندر ایک ایک صورت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے سیرت ہے۔ تیسرے سپارے میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے سب انبیاء کو متفقہ طور پر، سب انبیاء کی ارواح کو اللہ پاک نے خطاب کیا کہ اے نبیو، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو یہ کہا کہ تمہارے زمانے میں اگر ایک شخص آیا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر تم نے اس کو پایا تو تمہارے ذمے لازم ہے کہ تم نے اس پر ایمان لانا ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر تمہارے زمانے میں نہ آیا تو تمہارے ذمے لازم ہے کہ تم اپنی امتوں کو باخبر کر کے جانا کہ اگر تمہاری امتیں اس نبی کو پائیں تو پھر اس نبی پر ایمان لانا ہے۔ قال اقررتم قالوا اقررنا، اللہ پاک نے پوچھا کیا اس بات کو مانتے ہو؟ یعنی سب کے سب انبیاء علیہ السلام کی نبوت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی۔ چوتھے سپارے میں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اللہ پاک کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ پسند ہے، اللہ نے نبی کے گھر کا تذکرہ فرمایا۔ اے نبی وہ وقت یاد ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ لِلْقِتَالِ، جب صبح صبح آپ اپنے گھر سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے آپ نکل کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گئے تھے، وہ وقت یاد ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ نے آپ کو مہربان بنایا ہے، اللہ نے آپ کو نرم بنایا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ مہربان ہیں، آپ نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ زبان کے سخت ہوتے یا آپ دل کے سخت ہوتے تو کوئی بھی آپ کے قریب نہ آتا۔ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا کہ آپ انتہائی نرم ہیں۔ کیا ہی نرمی تھی، کیا ہی اخلاق تھے، کیا ہی خوب اخلاق تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احلم الناس، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم کو، تحمل کو، بردباری کو نقل کرتے، صبر کو۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے الشفا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل اور بردباری کو ذکر کیا۔ دیکھتے ہیں نا ہم کبھی کبھی کوئی آدمی آ کر آپ کو تنگ کرتا ہے جان بوجھ کر، اور اس کا مقصد آپ کو تنگ کرنا ہے، اس کا مقصد آپ کو غصہ دلانا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہا ایسا ہوا، یہودی آتے، منافق آتے، مشرک آتے، آپ کو تنگ کرتے، غصہ دلانے کی کوشش کرتے، جہالت والے معاملات کرتے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے موقع پر غصہ آیا ہو اور وہ جاہل آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ گیا ہو، کبھی ایسا نہیں۔ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل، بردباری، صبر ہمیشہ اس پر غالب رہا، یہاں تک کہ وہ ستاتے ستاتے تنگ کرتے کرتے تھک جاتا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم اور تحمل میں اضافہ ہی ہو رہا ہوتا۔ اس سے زیادہ کیا حلم اور تحمل ہوگا کہ ایک شخص آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی سائل آیا ہوا تھا، اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس دینے کی کوئی شے اس وقت نہیں تھی۔ حضرت علی سے پوچھا کوئی ہے؟ کہا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ کسی سے میرے نام پر قرض لے لو اور اس کی حاجت کو پورا کرو۔ کبھی خالی واپس نہیں کرتے تھے کسی کو۔ سبحان اللہ، کیا کریمانہ اخلاق تھے۔ تو زید بن شعثہ ایک یہودی ہے اور یہودیوں کے بڑے عالم ہیں، یہ سارا منظر دیکھ رہے، انہوں نے علی سے کہا رضی اللہ عنہ کہ بھائی ایسا کر لو، میرے سے سودا کر لو، میرے پاس کھجوریں ہیں، آپ لے لو اور 1 ماہ کے بعد مجھے پیسے دے دیں گے۔
معاملہ طے ہو گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات طے ہو گئی، ٹھیک ہے 1 ماہ کے بعد ہم آپ کو پیسے دے دیں گے۔ ٹھیک 27 یا 28 دن گزرے، ابھی وقت باقی ہے، وہ یہودی آ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور دور سے آ کے کہنے لگا کہ عبد المطلب کی اولاد میں سے ہو نا تم، اور تم بڑے ٹال مٹول کرتے ہو، قرض واپس نہیں لوٹاتے، اور اس معاملے میں تمہارا کردار اچھا نہیں ہے۔ ابھی 2 دن باقی ہیں، وہ پہلے سے ہی آ کر ڈانٹنا شروع کر دیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آگے بڑھا وہ، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں ایک چادر ڈلی تھی، وہ کھینچی اس نے، اور یہاں نشان پڑ گئے۔ کیا تحمل تھا، کیا صبر تھا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہ کہا، اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیتے تھے، کبھی انتقام نہیں لیتے تھے۔ حضرت عمر ایک دم کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے رسول اجازت دیں۔ لیکن صحابہ سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی تھی۔ آپ اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیتے تھے، لیکن صحابہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دے، میں اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر تحمل کرو، تحمل کرو۔ اس وقت یہ آدمی کسی اور بات کا محتاج ہے، اور میں بھی کسی اور بات کا محتاج ہوں۔ اس وقت یہ اس بات کا محتاج ہے کہ تم اسے نصیحت کرو کہ یہ تقاضا کرنے میں نرمی کرے، اور مجھے تم نصیحت کرو کہ میں ادائیگی میں جلدی کروں۔ اس وقت یہ بات کہنے کی ہے۔ عمر جاؤ اس کو دے دو۔ 20 صاع کھجور ادھار تھی، 20 صاع۔ تو کہا جاؤ اس کو 20 صاع دو، اور 20 بھی نہیں 40، اور 40 بھی نہیں 60، 2 گنا زیادہ کر کے دینا۔ صاع ایک پیمانہ ہے، تو 60 صاع کھجوریں اس کو دے دو۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول یہ 60 صاع لے کر کیسے جائے گا؟ 1 صاع کے اندر تقریباً 4 کلو ہیں، تو 20 صاع ہیں، پھر 40، پھر 60 صاع، یہ کیسے اٹھائے گا اتنا؟ کہا جاؤ اسے ایک اونٹ بھی دے دو، اسے ایک اونٹ بھی دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم پر قربان ہونے والے لوگ تھے۔ سمجھ میں تو نہیں آ رہی ہے کہ 20 دینا ہے، اس کے بدلے میں 40 بھی نہیں 60 دینے کا حکم دیا، اور پھر کہہ رہے ہیں جاؤ اونٹ بھی دے دو۔ لیکن عقل میں آئے یا نہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے، فرمان کے سامنے صحابہ تحمل نہیں کرتے تھے، فوری عمل میں۔ اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا گے، اسے یہ 60 صاع کھجوریں بھی دی، اور پھر اسے اونٹ بھی دیا، اور اونٹ پر لدوایا بھی۔ تو پھر کہا کہ تم کون ہو بھائی؟ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کون ہو؟ تو اس نے اپنا نام بتایا۔ حضرت عمر نے نام تو سن رکھا تھا کہ یہ یہودیوں کا عالم ہے، یہودیوں کا عالم تھا، وہ عام آدمی بھی نہیں تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا۔ حضرت عمر نے جب نام سنا زید بن شاسہ، تو کہا یہ حرکت تم نے کیا کی ہے؟ تو سمجھدار آدمی ہے، اور یہ حرکت، اور تو 2 دن پہلے آ گیا اور نبی کا گریبان پکڑ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا عمر بات سنو، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنی کتابوں میں، تورات و انجیل میں ان کا عالم ہوں، اور رسول پاک آپ کے نبی کے متعلق ساری باتیں میں نے پڑھی ہیں، اور ساری باتیں میں نے پائی ہیں۔ جو کچھ نشانیاں میں نے کتابوں میں پڑھی ہیں وہ ساری نشانیاں پائی جاتی ہے، مجھے ایک نشانی کا انتظار تھا، اس کی تلاش میں نے یہ معاملہ کیا۔ کہا وہ کیا؟ کہ میں نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ حال ہوگا کہ ہمیشہ ان کا تحمل اور ان کی برداشت اور ان کا صبر سامنے والے کی جہالت پر غالب آ جائے گا۔ تو بس میں نے یہ دیکھنا تھا کہ میں ان کو تنگ کروں گا، ستاؤں گا، دیکھتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں، لیکن میں نے آج دیکھ لیا کہ ان کا تحمل اور ان کے برداشت کا کیا ہی کہنا، کہ میں نے بارہا ستایا لیکن انہوں نے ہمیشہ تحمل سے جواب دیا، صبر سے جواب دیا، لہذا مجھے بھی لے جاؤ، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، رضی اللہ عنہ بن گئے، سبحان اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ نے آپ کو مہربان بنایا ہے، اللہ نے آپ کو نرم بنایا ہے۔ اور 5ویں سپارے میں ذکر فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے فیصلے کو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ نبی کا فیصلہ ہے تو وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہودی اور منافق کا قصہ وہ مشہور ہے، اور باہمی جھگڑا ہو گیا۔ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، قضیہ لے کر بکر صدیق نے فیصلہ کر دیا، اور اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے فیصلہ فرمایا یہودی کے حق میں۔ منافق کہنے لگا نہیں، مجھے یہ فیصلہ تسلیم نہیں ہے۔ اس کے خیال میں تھا کہ شاید کوئی دوسرا کسی دوسرے کے پاس جائیں گے تو اور فیصلہ ہو جائے گا۔ ابوبکر صدیق کے پاس گئے، انہوں نے کہا جو اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے میرا وہی فیصلہ ہے۔ حضرت عمر کے پاس منافق نے کہا کہ یہ تو کافروں کے معاملے میں بڑا سخت رویہ رکھنے والے ہیں حضرت عمر، اور منافق ظاہر میں تو مسلمان تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس یہودی کو لے گیا اور کہا کہ جناب یوں معاملہ ہوا ہے اور ہمارا اور اس کا جھگڑا ہے، آپ فیصلہ فرمائیں۔ یہودی نے کہا کہ آپ کے نبی نے فیصلہ کر دیا میرے حق میں، اس کے بعد اس کو تسلی نہیں ہوئی ہے، مجھے لے کے آیا آپ کے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اچھا رک جاؤ، اندر تشریف لے گئے اور تلوار لے کر آئے، کوئی بات نہ کہی نہ پوچھی، اور گردن تن سے جدا کر دی اور کہا جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا اب میری تلوار اس کے لیے فیصلہ کرے گی۔ سبحان اللہ۔ منافقوں نے دعویٰ کر دیا کہ عمر نے ہمارا بندہ مار دیا، ہمیں قصاص دلوایا جائے، اس منافق کے بدلے میں عمر کو قتل کرایا جائے۔ ایک ہنگامہ ہو گیا۔ اللہ پاک نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی، فلا وربک، اے نبی تیرے پروردگار کی قسم، تیرے رب کی قسم۔ رب کون ہے؟ قسم کھانے والا بھی اللہ خود ہے، خود اللہ ہے، لیکن نسبت نبی کی طرف کی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میری قسم، یہ نہیں کہا کہ اللہ کی قسم، اے نبی تیرے پروردگار کی قسم، تیرے رب کی قسم۔ یہ لوگ اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک تیرے فیصلے کو یہ تسلیم نہ کرے۔ لہذا عمر کے فیصلے پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس نے جو فیصلہ کیا وہ ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اور عجیب بات ہے، صرف ماننا نہیں ہے کہ نبی کا فیصلہ مان لیا، چلو سمجھ میں تو نہیں آ رہا مانا، نہیں، ماننے کے بعد تمہارے دل میں ذرہ برابر میل بھی نہیں آنی چاہیے۔ اگر ذرہ برابر تمہارے دل میں تردد سا بھی آ گیا تو تمہارے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اللہ نے بیان فرمائی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گرد و نواح جب کہیں باہر نکلتے تھے تو ساتھ حراسہ رکھتے تھے، چوکیداری کے طور پر کسی صحابی کو مقرر کر لیتے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرہ کرتا۔ اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی، واللہ یعصمک من الناس، اے نبی آج کے بعد اللہ پاک خود آپ کا نگہبان ہے، اب آپ کو کسی کو ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے آپ کو مستغنی کر دیا۔ اور کیا ہی صحبت پانے والے وہ صحابہ، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والے، حضرت کی مقدس سیرت کو اپنانے والے۔ کیا اللہ نے ارشاد فرمایا، شاگردوں کی مدح کو بیان کرنا یہ استاذ کی تعریف ہوا کرتی ہے۔ شاگرد میں کمال کہاں سے آتا ہے؟ استاذ کے پاس۔ تو صحابہ میں جو کمال آیا کہاں سے آیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے۔ تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ آداب تو یہ ہیں، ضابطہ تو یہ ہے کہ اگر میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، باہر والا آدمی آئے تو وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے۔ آداب تو یہ، ضابطہ اور اصول تو یہ ہے کہ بیٹھے ہوئے آدمی پر آنے والا سلام کرے۔ یہاں اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، جب یہ آپ کے ساتھی، یہ ابوبکر، عمر، عثمان و علی، یہ صہیب، یہ عمار، یہ یاسر، یہ بلال، یہ جب آپ کے پاس آئیں، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ پہل کر کے ان سے کہیں السلام علیکم۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے ان لوگوں کا۔ آپ پہل کر کے ان سے کہیں السلام علیکم۔ کیوں؟ سلام کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی نا، آپ پر سلامتی ہو۔
ایک ہے صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہے کہ آپ پر سلامتی ہو، اور ایک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے لیے کہے آپ پر سلامتی ہو۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے نبی کی سلامتی، نبی کی طرف سے سلامتی کا پیغام کیا ہی خوب پیغام ہے۔ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا قصہ مشہور ہے۔ سعد کہتے ہیں میں اپنے گھر میں تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے دروازے پر تشریف لائے۔ خوش نصیب گھرانہ سعد کا، خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کے گھرانوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل کر جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دروازے پر جا کر دستک دی، السلام علیکم یا اہل سعد، سعد کے گھر والوں السلام علیکم۔ سعد کہتے ہیں میں سن رہا تھا دروازے کے پیچھے سے، میں نے جواب نہیں دیا، آہستہ سے کہا وعلیکم السلام، تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنیں۔ دوبارہ کہا السلام علیکم یا اہل سعد، سعد کے گھر والوں السلام علیکم۔ پھر سعد کہتے ہیں میں نے آہستہ سے کہا وعلیکم السلام، آپ علیہ السلام نے نہیں سنا۔ تیسری مرتبہ کہا، یہی جملہ ارشاد فرمایا السلام علیکم یا اہل سعد، تو میں نے پھر آہستہ سے وعلیکم السلام کہا، آپ علیہ السلام نے نہیں سنا اور سنانا بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جب 3 مرتبہ یہ عدد پورا کر لیا تو آپ واپس تشریف لے گئے، اور حکم بھی یہی ہے کہ آپ کسی کے دروازے پر جائیں تو آپ 3 بار دستک دیں، سلام کریں، اگر جواب آتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو آپ واپس چلے جائیں۔ یہ آداب سکھائے، یہ سیرت بتائی ہے۔ جب آپ علیہ السلام جانے لگے تو حضرت سعد نے ایک دم دروازہ کھولا اور کہا تعال یا رسول، اے اللہ کے رسول تشریف لائیے تشریف لائیے تشریف لائیے۔ کہا سعد میں نے 3 مرتبہ دستک دی ہے، سلام کیا، آپ نے جو ہے جواب نہیں دیا، میں نے سوچا آپ شاید گھر پہ نہیں ہے، کوئی ہے نہیں، اس لیے واپس۔ کہا ہے اللہ کے رسول آپ کی مبارک زبان سے 3 مرتبہ میں نے سلام سنا، سلام کا جواب دیا، میں چاہ رہا تھا کہ سلامتی آتی رہے، آپ کی طرف سے آتی رہے۔ اگر میں پہلی مرتبہ وعلیکم السلام کہہ دیتا اور دروازہ کھول دیتا تو دوسری اور تیسری مرتبہ کے کلمات مجھے نہ ملتے۔ اللہ اکبر، عجیب لوگ تھے، کیا ہی محبتیں تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور 8ویں سپارے میں ارشاد فرمایا سارے کے سارے دینوں کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا، گزشتہ ادیان کو بھی ذکر کر کے، انبیاء کے قصے بھی ذکر کر کے، پھر ارشاد فرمایا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا کہ آپ یوں کہیے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اے نبی اب آپ یہ کہہ دیجئے کہ آج کے بعد دین موسوی بھی منسوخ ہو گیا، عیسوی بھی منسوخ ہو گیا، سارے کے سارے گزشتہ ادیان منسوخ ہو گئے، اب آج کے بعد جو آدمی کامیابی چاہے گا اس کے لیے صرف اور صرف میرا دین، دین اسلام ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ہے، یہ تعریف ہے۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج مما۔ عجیب بات، اے نبی آپ کے سینے میں کوئی تنگی تو نہیں ہو رہی ہے، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے؟ اس طرح سے اللہ پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہا۔ اور 9ویں سپارے کے اندر تو بڑے عجیب ہی کلمات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے اور قوم کے کچھ افراد بھی ساتھ ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے یہ مانگ رہے ہیں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ اے اللہ ہمیں اپنی خاص رحمت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، میری رحمت آپ کو ملے گی، آپ کی امت کو ملے گی، لیکن رحمت خاص جو آپ مانگ رہے ہو فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ میں اپنی خاص رحمت ان کو ادا کروں گا کہ وہ لوگ کہ جو میری آیات پر ایمان رکھیں گے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ اور کون ہیں وہ لوگ؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ میں اپنی خاص رحمت ان لوگوں کو دوں گا جو میرے نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہوں گے۔ خاص رحمت آپ کو نہیں، خاص رحمت آپ کی امت کو نہیں، خاص رحمت میں اس امت کو دوں گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ۔ کون نبی امی جس کا تذکرہ تورات و انجیل میں آیا ہے؟ کون نبی امی؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، جو نیکیوں کی باتیں بتاتا ہے، جو گناہوں سے روکتا ہے۔ کون نبی امی؟ فرمایا یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، جو اچھی چیزیں حلال بتاتا ہے اور بری چیزوں کا حرام ہونا بتاتا ہے۔
کون نبی امی؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جس کی برکت سے گزشتہ امتوں کے اوپر جو سخت احکام تھے، اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس دین کے اندر آسانیاں پیدا کر دی۔ یہ نبی کی سیرت ہے۔ اور اگلی بات سنو، یہ ہم سب کے لیے قابل عمل ہے کہ کامیابی کو اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے ساتھ مشروط کر دیا، اور 4 چیزوں کے ساتھ مشروط کیا۔ کیا کامیابی چاہتے ہو؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، نبی پر ایمان لانا۔ نمبر 2 وَعَزَّرُوهُ، نبی کی تعظیم کرنا۔ نمبر 3 وَنَصَرُوهُ، نبی کی مدد کرنا، یعنی نبی کے دین کی مدد کرنا۔ نمبر 4 وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو نبی دین لے کر آیا ہے اس دین کی اتباع کرنا۔ یہ 4 باتیں لے کر آؤ گے اپنی زندگی میں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ کامیابی کو اس کے ساتھ لگایا، ان 4 شکلوں کے ساتھ۔ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ، 10ویں سپارے میں ذکر فرمایا عَفَا اللَّهُ عَنْكَ، عجیب انداز ہے اللہ پاک کا یہاں پر۔ غزوہ تبوک میں آپ علیہ السلام کا مزاج یہ ہوتا تھا نا، کبھی روکتے نہیں تھے کسی کو، منع نہیں کرتے تھے۔ آتے ہیں لوگ، اچھا جی ہم نہیں جا سکتے، ہمارے عذر ہیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے، دوسرا آیا ٹھیک ہے، تیسرا آیا ٹھیک، جو عذر کرتا گیا آپ علیہ السلام ٹھیک ہے کہتے گئے، لیکن اللہ پاک نے ارشاد فرمایا عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ۔ اللہ پاک کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ آپ کیوں ان کو رخصت دے رہے ہیں؟ جب آپ کا حکم آ جائے اس کے بعد ان کو جانا چاہیے، یہ کیوں نہیں جا رہے؟ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ، انداز یہ ہو سکتا تھا کہ جب کوئی شخص کسی کو تنبیہ کرتا ہے، متنبہ کرتا ہے، تو پہلے کیا کرتا ہے؟ پہلے ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، پھر پیار ہوتا ہے۔ یہاں پہلے عَفَا اللَّهُ عَنْكَ، اللہ نے آپ کو درگزر کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ اچھا یہ بتا دو لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کو کیوں اجازت دے رہے ہیں؟ ایسے پیارے انداز سے اللہ نے خطاب فرمایا عَفَا اللَّهُ عَنْكَ، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ، اچھا اجازت آپ نے کیوں دی ان کو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ایک سپارے میں اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ نے ذکر فرمایا، اور ایک سپارے میں کئی آیات ہیں۔ یہ تو میں نے ایک آیت نمونے کے طور پر پیش کی۔ 12ویں سپارے کے اندر پوری سورہ یوسف کا قصہ ہی سنایا، پوری سورہ یوسف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے آئی۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما کیا ہے؟ اوحینا الیک، نحن نقص علیک، اے نبی ہم عظیم الشان قصہ آپ کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو مکہ والوں نے یہاں سے نکالا ہے نا، اللہ اکبر، دیکھو کیا حال ہوا ہوگا، ہجرت پر مجبور کیا۔ ہیں کون لوگ؟ خاندان ہے نا، اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، مجبور کر رہے ہیں۔ تو چلو ہم آپ کو یوسف کا قصہ سناتے ہیں، اور یوسف کا قصہ سنو۔ اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، ان کے اقارب نے، ان کے عزیزوں نے، ان کے رشتہ داروں نے یوسف علیہ السلام کو مصر سے نکالا اور ستایا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر واپس اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو وہ عزت عطا فرمائی کہ سارے کے سارے برادران ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑے تھے۔ اسی طرح سے اے نبی آپ غم نہ کریں، آج آپ کو نکالا ہے، کل ایک وقت آنے والا ہے کہ ایک وقت ہوگا یہ سارے کے سارے آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے۔ اس مقصود کو سمجھانے کے لیے سورہ یوسف نازل فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور بالآخر وہ دن آیا جب مکہ فتح ہوا، وہ دن آیا، سارے کے سارے آج کھڑے، نہیں معلوم آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے جب برادران آئے تو کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج کوئی مواخذہ آپ سے نہیں کروں گا، اللہ تمہیں معاف کرے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی جملہ، بالکل یہی لفظ کہا، لا تثریب علیکم اليوم، میں آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، آج تمہیں معافی ہے، جاؤ۔ عجیب بات، لیکن اس سے اگلا اقدام وہ بہت عجیب تھا۔ حضرت عباس نے رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول یہ سرداران ہیں، ابو سفیان مسلمان ہو گئے، یہ کچھ نہ کچھ اپنی قیادت چاہتے ہیں، اور ان کو کچھ نہ کچھ آپ اہمیت دیں۔ اور آپ علیہ السلام اس کی اہمیت دیا کرتے تھے، جو شخص جس منصب اور مقام کا ہوتا تھا آپ اسے وہ عزت دیا کرتے تھے۔
تو آپ نے اعلان فرما دیا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو آدمی آج ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا اس کو آج امن مل جائے گا۔ یہ عزت دی آپ نے، یہ عزت دی، اللہ اکبر۔ اور اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی مسلمان نہیں ہوتے، بعد میں تو رضی اللہ بنے، اکرمہ بن ابی جہل، کیا عجیب اخلاق ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بھاگ گئے اکرمہ، آپ علیہ السلام نے چند لوگوں کا نام لے کر کہہ دیا کہ یہ جہاں پر بھی ہوں گے مارے جائیں گے۔ مکہ جس دن فتح ہوا، جو مخالفت میں بہت پیش تھے، اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس میں عام طور پر وہ لوگ تھے جو زبان سے اذیت دیا کرتے تھے، گستاخیاں کرتے تھے، ہجو کرتے تھے، اشعار پڑھتے تھے، بیہودہ کلام کہتے تھے۔ تو اکرمہ بھی ان میں سے تھے۔ اکرمہ کو پتہ چلا، وہ بھاگ گئے، مکہ چھوڑ کے نکل گئے شام کی طرف۔ اکرمہ کی اہلیہ آئی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ امن دینے والے ہیں، آپ امین ہیں، آپ مہربان ہیں، آپ میرے شوہر کو امن دے دیں۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ، امن ہے اسے، اچھا امن۔ کہا اللہ کے رسول امن آپ دے رہے ہیں تو آپ کوئی نشانی کے طور پر کوئی چیز دے، میں جا کے اس کو دکھا سکوں کہ رسول اللہ نے تجھے امن دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے جوتے مبارک دے دیے، لے جاؤ یہ جا کے اس کو دکھاؤ، یہ میں نے بھیجا آپ کو۔ تو بھاگتی دوڑتی پہنچی، اور وہ سمندر پار کر چکے تھے، تو دور سے اشارہ کیا، دوپٹہ لہرایا، سمجھ گئے کوئی بلا رہا ہے، پہچان لیا، واپس آ گئے۔ کہا میں امن لے کے آئی ہوں، میں امن لے کے آئی ہوں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں کہ اکرمہ آ رہا ہے۔ عجیب اطلاع ہو گئی اللہ کے رسول کہ اکرمہ آ رہے، اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل جس کو آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کا فرعون ہے، یہ اس کا بیٹا اکرمہ۔ تو آپ نے صحابہ سے کیا کہا؟ یہ اخلاق دیکھو۔ آپ نے کہا دیکھو اکرمہ کے سامنے اس کے باپ ابو جہل کو برا نہ کہنا۔ اللہ اکبر۔ اکرمہ کے سامنے اس کے باپ ابو جہل کو برا نہ کہنا، وہ کفر پر مرا ہے، لیکن اکرمہ کو اذیت ہوگی، کسی کا دل نہ توڑنا، کسی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اور آپ علیہ السلام نے جو عجیب کلمات اکرمہ کو کہے، عجیب کلمات ہیں، تو میرے جیسا آپ جیسا کوئی ہوتا تو ہاں بتاؤ نا کہاں بھاگ گئے تھے بگوڑے۔ اللہ اکبر۔ آج پتہ چلا، آج ہماری طاقت دیکھی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں، ہمارا سب کچھ ان پر قربان ہو جائے، ہمارے ماں باپ، ہماری نسلیں اولادیں ان پر قربان ہوں۔ کیا ہی کریمانہ اخلاق تھے۔ آپ نے فرمایا ہجرت کر کے آنے والے مبارک ہو، ہجرت کر کے آنے والے مبارک ہو، ہجرت کر کے آنے والے۔ شام چلے گئے تھے نا، شام کی طرف سے، اب ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، مکہ میں واپس نہیں آؤں گا اب۔ تو آپ نے فرمایا اب تو شام کو گیا کہ تو نے اپنا مسکن بنا لی ہے، واپس آئے تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہجرت کر کے آنے والے آپ کو مبارک ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مرحباً بالمہاجر، مرحباً بالمہاجر، ہجرت کر کے آنے والے مبارک۔ کیا ہی اخلاق تھے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایسے عظیم الشان نبی کی زندگی اپناؤ، اس عظیم الشان نبی کی زندگی اپناؤ۔ اب میں 4 باتیں نبی کی بتاتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہیں۔ یوں سمجھیے کہ کوئی باپ، کوئی بڑا اپنی نسل کو نصیحت کرتا ہے کہ تمہیں میں زندگی گزارنے کا سلیقہ بتا دوں۔ اچھا پھر میرے سے 4 باتیں لے لو۔ ایک بیٹا ہے، کسی دوسرے ملک میں سفر کرنے جا رہا، اور باپ وہاں رہ کے آ چکا ہے اور وہاں کے تمام احوال و حالات سے عادی ہے، تو باپ یہ کہتا ہے بیٹا بس 4 باتوں کا خیال رکھنا وہاں، بس تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی دنیا کی حقیقت کو بھی جانتے ہیں، آخرت کی حقیقت کو بھی جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر 4 خوبیاں تمہارے اندر آ گئیں اور 4 باتیں اگر تم نے اپنی زندگی میں پیدا کر لی، ساری دنیا تم سے چلی جائے، کوئی غم کی بات نہیں، تمہارا نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ ساری دنیا تمہیں زیر کرنے پر لگ جائے، کوئی تمہیں زیر نہیں کر سکتا، اگر 4 خصلتیں آپ اپنے اندر پیدا کر دیں۔ بڑی عجیب بات ہے، زندگی گزارنے کے 4 اصول بتائے، آپ سکون سے رہو گے۔ آپ ان 4 باتوں پر عمل کر کے دیکھو، آپ سکون میں آ جاؤ گے۔ اچھا وہ باتیں ہیں بڑی آسان، لیکن عمل نہ کرنے والوں کے لیے پہاڑ ہے، مشکل بھی ہے تو بہت آسان سی،
اور آپ نے بارہا سنی ہوں گی، لیکن آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں ان چاروں باتوں کو اس طرح سے ذکر فرما دیا. آپ نے فرمایا اربع اذا کن فیک، چار چیزیں اگر تمہارے اندر آ گئی ہیں، فلا علیک، پھر کوئی غم کی بات نہیں ہے، ما فاتک الدنیا، ساری دنیا تجھ سے چلی جائے کوئی غم نہیں. پہلی بات آپ نے فرمایا صدق حدیث، بات میں سچائی، بات میں سچائی. اللہ اکبر. اس سچائی کو آج کوئی سمجھتا ہے؟ سچ بولنے کو کوئی سمجھتا ہے اہمیت والی چیز ہے کوئی؟ آپ جانتے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار صفات، بے شمار القابات تھے، لیکن صادق اور امین یہ دو ایسے لقب ہیں جو کافر بھی مانتے تھے. یہ دو خوبیاں ہر کوئی مانتا تھا. تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ صدق و حدیث، سچائی، بات میں سچائی. تو جتنے بھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج کے بعد ہم عزم کریں کہ ہم جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے نا. آپ کا اسوہ حسنہ تو یہ ہے، بات میں سچائی، کردار میں سچائی، گفتار میں سچائی ہو، جو دل کے اندر ہے زبان پر وہ ہو، منافقت نہ بھری ہوئی ہو، اندر دل میں کچھ اور ہے، زبان سے جی حضور کر رہا ہے. اللہ اکبر. آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. اچھا مومن بخیل ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے. پوچھا کہ اللہ کے رسول مومن جھوٹ بولتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. اللہ اکبر. سوچو تو صحیح کہ ایمان کے کمال کیا بتایا. ایمان کے اندر کمال پیدا ہوگا سچائی سے. اللہ اکبر. صدق و حدیث. اور دوسری بات حفظ و امانت، امانت کی حفاظت، امانت کی حفاظت. اچھا امانت کی حفاظت، امانت کس کو کہتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس، میرے پاس کسی نے کوئی پیسے رکھوا دیے، یہ امانت ہے. نہ نہ، امانت کا بڑا وسیع مفہوم. امانت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حق بھی ادا کرے اور بندوں کے حق بھی انسان ادا کرے. اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نماز امانت ہے، روزہ امانت ہے، حج امانت ہے، زکوٰۃ امانت ہے، وضو امانت ہے، غسل بھی امانت ہے، غسل امانت ہے. یہ عبداللہ بن مسعود کا کلام بتا رہا ہوں. کیسے امانت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ احکام تمہاری طرف متوجہ ہوئے ہیں. کوئی منصب آپ کو دیا گیا ہو، کوئی کام آپ کو سونپا گیا ہو. اللہ نے نماز پڑھنے کا کام آپ کو سونپا ہے، قرآن کی تلاوت کا کام سونپا ہے، اسی طرح سے وضو کا کام اللہ نے سونپا ہے، غسل اور طہارت کا کام اللہ پاک نے آپ کو سونپا ہے. اگر کوئی ان اعمال میں کوتاہی کرے گا تو اس فریضہ امانت میں کوتاہی کرنے والا ہے، یہ خائن شمار ہو. اس لیے امانت داری کا خیال رکھو. اور امانت داری صرف یہیں تک نہیں ہے، ایک اور بتاتا ہوں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا کریمانہ اخلاق اور کیسی امت کو امانت سکھائی. آپ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی تمہارے پاس آ کر بات کرے اور اس طرح سے بات کرے کہ وہ دائیں بائیں دیکھے کہ کوئی سن تو نہیں رہا، تو سمجھ لو کہ یہ کوئی امانت کی بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہے. اس کا راز فاش نہیں کرنا، اس کا راز فاش نہیں کرنا، اس کا خیال رکھنا. کس قدر لاج رکھی آپ نے، کس قدر آپ نے خیال رکھا. اور یہاں تک سمجھایا کہ اگر کوئی آدمی کسی اپنے عزیز سے کوئی بات کر رہا ہے اور چپکے چپکے کان میں بات کر رہا، اور آپ برابر میں لیٹے ہوئے اور آنکھیں بند ہیں تمہاری، سنو تمہاری آنکھیں بند ہیں، اور وہ بات کرنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سو رہا ہے، چلو میں اب راز جو اگلنا ہے اگل دوں. آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم جاگ رہے ہو تو کھنکار دو تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ آپ جاگ رہے ہو، کہ اس کو اگر وہ بات راز کی ہے تو وہ تاکہ نہ کرے. اللہ اکبر. کیا عجیب اخلاق. ہم اگر جاگ بھی رہے ہو تو ہم تو خراٹے لینا شروع کر دیں گے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں سو رہا ہوں، پتہ تو چلے کہ کیا کہے گا یہ ہیں. پیارے پیغمبر کے کیا اخلاق تھے، کیا عجیب اخلاق تھے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے سرگوشی کی. آپ پہلے روئیں، پھر آپ مسکرائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا فاطمہ آج کیا سرگوشی ہو رہی تھی بتاؤ تو صحیح. کہا نہیں نہیں یہ راز ہے، یہ میرے ابا کا یہ راز ہے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دوبارہ پوچھا. ہمارے جیسا کوئی نہیں، بتاؤ گی تم؟ نہیں چھوڑوں گی. بتاؤ گی؟ نہیں، راز ہے. کوئی ضد بازی نہیں کی ہے. یہ خواتین کے لیے بڑا سبق ہے. اس میں ٹوہ میں کیوں پڑھتے ہو کسی کے، کیوں ٹٹولتے ہو کسی کے؟
وہ ایک بزرگ کے بقول وہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی میں مجھے کسی نے لاجواب نہیں کیا، ایک عورت نے لاجواب کیا ہے کہ میں ایک چیز برتن میں ڈھک کر لے کر ایک عورت جا رہی تھی، کسی پڑوسی کو دینے کے لیے کوئی شے لے کے جا رہی ہوگی، ڈھک کے لے جانا چاہیے، تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ یہ کیا ہے، کیا لے کے جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا اسی لیے تو ڈھکا ہوا ہے۔ بات سمجھے جی، اسی لیے تو ڈھکا ہوا ہے، تو کیوں پوچھ رہے ہو، کیوں پوچھ رہے ہو، کیوں ٹومے پڑتے ہو؟ یہ راز ہے نا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اچھا اب بتا دیتی ہوں۔ پھر وہ باتیں دونوں بتا دی کہ جب میں روئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے وصال کی طرف اشارہ فرمایا تھا، اور جب میں مسکرائی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ اب راز نہیں تھا، اس لیے کس قدر خیال کرتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ امانت ہے۔ آپ سے کوئی آدمی مشورہ پوچھ رہا ہے، شادی کی رائے لے رہا ہے، کاروبار کی رائے لے رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ المستشار مؤتمن۔ اگر آپ سے مشورہ لیا جا رہا ہے تو اس نے آپ کو امانت دار سمجھا ہے، آپ اس کے راز کی حفاظت کرنا۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، اور اچھی اور اعلیٰ اخلاق کی عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ جن کے مزاج میں تقوی ہوتا ہے، صلاح اور اچھی بات ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے سامنے بھی جھکنے والیاں ہوتی ہیں اور اپنے شوہر کے سامنے بھی تواضع اختیار کرتی ہیں۔ اور تیسری بات حافظات للغیب، شوہر کے رازوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ نہیں کہ یہاں سے باتیں میں کے لے گئی اور وہاں جا کے ایک ہنگامہ کرا دیا۔ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، اس کے بچوں کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ نیک عورتوں کی پہچان بتائی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوسری چیز ہے حفظ و امانت کی حفاظت کرنا، اور تیسری چیز حسن خلیقت، اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق تو بہت بڑا کام ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اچھے اخلاق، اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو قرآن میں کیسا بیان فرمایا۔ آپ ایسے اخلاق اپناؤ کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ مجنون اور دیوانہ ہے۔ دیکھو توجہ فرمائے، کیا ارشاد فرمایا؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ قسمیں کھا کر اللہ نے 3 باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ نمبر 1، آپ مجنون نہیں ہیں، اللہ کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں، قسمیں کھا کر اللہ نے کہا۔ نمبر 2، آپ کے لیے بے انتہا اجر۔ نمبر 3، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ یہ پہلی بات فرمائی کہ آپ مجنون نہیں ہیں، اور پھر فرمایا آپ کے لیے بڑا اجر، اور پھر ارشاد فرمایا کہ آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ ان تینوں باتوں کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، وہ بے جوڑ تو نہیں ہے۔ تو جواب یہ آیا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے ان اعلیٰ مقام پر فائز تھے، معاف کرنا اتنا زیادہ تھا کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ شاید یہ پاگل ہے، اس کو غصہ دلاتے جاؤ اسے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ شاید مجنون ہے، اس لیے مجنون کہتے تھے۔ جب خرچ کرنے کی بات آتی، سخاوت کی آتی، تو اتنا خرچ کرتے دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ شاید اس شخص کو مال کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، یہ مجنون ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نہ، آپ کی زندگی سے، آپ کے عمل سے، آپ کی زندگی سے جو بھی عمل نکلے گا، زندگی گزارنے کا اعلیٰ معیار ہے ہی وہی ہے، اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہی وہی ہے۔ آپ جس طرح سے فیاضی کرتے ہیں یہی اعلیٰ اخلاق ہے، آپ جیسے معاف کرتے ہیں یہی اعلیٰ اخلاق ہے، آپ جیسے درگزر فرماتے ہیں یہی اعلیٰ اخلاق ہے، آپ جیسے کھاتے ہیں یہی اعلیٰ اخلاق ہے، آپ جس طرح سے سوتے ہیں یہی اعلیٰ اخلاق ہے، آپ جس طرح سے بیٹھتے ہیں یہی اعلیٰ اخلاق ہے، آپ کی جو تجارت ہے یہی اعلیٰ اخلاق ہے، اور آپ کے جو دوسروں کے ساتھ معاملات ہیں یہی اعلیٰ اخلاق ہیں۔ تو اس طرح سے سمجھائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کو اپناؤ، خذ العفو، معافی کو لازم، وأمر بالعرف، نیکی کا حکم کرتے رہو، وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض کرتے رہو۔
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے پروردگار نے مجھے اتنے پیارے اخلاق سکھائے، اتنے پیارے اخلاق سکھائے۔ آپ یوں سمجھیے کہ ایک آدمی ایک چیز بناتا ہے بنا کر جو بہت اچھی ہوتی ہے پھر اس کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بنائے، تربیت فرمائی، اس کے بعد کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی بڑے شاندار اخلاق ہیں آپ کے، بڑے کمال والے اخلاق ہیں۔ تو یہ حسن خلیقت، اچھے اخلاق۔ اور چوتھی بات فرمائی وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ، کھانے میں پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہ چار باتیں، کھانے میں پرہیزگاری کا ایک معنی یہ ہے، یہ سارے معنی اس کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا حلال، نہیں، کھانے میں پرہیزگاری اختیار کرو، لفظ بڑا عجیب ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ حلال آمدنی اختیار کرو، حرام کی طرف نہ جاؤ، سود کا کاروبار نہ کرو، شراب بیچنا سراسر حرام ہے، ایک تو حرام یہ ہو گیا۔ دوسرا، حلال روزی کے اندر بھی اگر ایک آدمی وقت پورا نہیں دیتا ہے تو یہ حلال کے اندر حرام مل کے آ گیا ہے۔ 8 گھنٹے کام کر رہا، مزدوری لے رہا، تنخواہ لے رہا 8 گھنٹے کی، لیکن کام 6 گھنٹے کر کے آ جاتا ہے، تو مطلب حلال کے اندر حرام مل گیا ہے۔ اسی طرح سے مشتبہ چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اسی طرح سے حد سے زیادہ نہیں کھانا ہے۔ یہ سارے معنی ہیں کھانے کے اندر پرہیزگاری اختیار کرو۔ جتنا بھوک ہے، آپ علیہ السلام جب کھانا کھاتے تھے، جب سخت بھوک لگتی تھی پھر کھاتے تھے، بھوک ہوتی تھی پھر چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ اکبر، بڑا عجیب انداز تھا کھانے کا بھی، کوئی تکلف نہیں، جیسا مل گیا ایسا کھا لیا، پسند آتا کھا لیتے، نہ پسند ہوتا چھوڑ دیتے۔ کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالتے تھے، کبھی بھی کھانے کے بارے میں کوئی عیب نہیں نکالتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں آپ علیہ السلام کبھی صرف کھجور کھا لیتے، کھجور کے ساتھ روٹی میسر ہو جاتی ملا کے کھا لیتے، یہ بھی سنت ہے، کبھی ایسے بھی کھایا کرو۔ کھجور کے ساتھ کھیرا کبھی کھا لیتے، ککڑی کھا لیتے، کبھی یہ کھایا کرو، اس کو سنت سمجھ کے کھایا کرو، سنت سمجھ کر اسے کھایا کرو۔ اور کبھی آپ علیہ السلام دودھ کے اندر روٹی بھگو کر اسے تناول فرما لیتے، خشک روٹی مل جاتی اسی کو کھا لیتے، اور کبھی کبھی صرف دودھ ہی پی لیا کرتے، اسی پر اکتفا فرما لیتے۔ کبھی گوشت کا کوئی ٹکڑا مل جاتا اسی کو کھا لیتے، جیسا مل جاتا آپ کھا لیا کرتے تھے، تکلف نہیں تھا۔ تو یہ اخلاق سمجھائے نا، یہ چار باتیں بتائیں کہ اگر یہ چار خوبیاں آپ کی زندگی میں آ گئی ہیں تو پھر آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو چار باتیں کیا ہیں؟ امانت کی ادائیگی، نمبر 2 بات میں سچائی، اور نمبر 3 اچھے اخلاق، اور نمبر 4 کھانے میں پرہیزگاری۔ تو آج اس مجمع میں ہم یہ نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم ان 4 باتوں پر عمل کریں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے بھائی؟ اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور سیرت بیان کرنے کا مقصد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ ایک آخری بات سناتا ہوں اور پھر بات ختم کرتا ہوں۔ کوئی بڑی عجیب حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام وضو فرما رہے تھے تو صحابہ کرام جان نثار کرنے والے، جان قربان کرنے والے، محبت کرنے والے لوگ تو وضو فرما رہے تو چہرے کا پانی ٹپک رہا ہے، تو صحابہ نیچے چلو بھرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں اور جسم پر مل رہے، کوئی چہرے پر مل رہا ہے، کوئی سر پر، کوئی جسم پر مل رہے۔ سبحان اللہ، سعادت مند وہ ہاتھ جن کو نبی علیہ السلام کا پانی نصیب ہوا، جن کے چہروں پر وہ پانی پڑا، نبی علیہ السلام کے جسم سے مس کیا ہوا پانی جس جسم پر لگے گا جہنم کی آگ تو اس پہ حرام ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ما حملکم علی ھذا، یہ کیوں کر رہے ہو تم، یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کی محبت میں کر رہے ہیں، آپ سے محبت ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو آپ نے عجیب محبت کا معیار بتایا، عجیب معیار سمجھا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ بس چلو یہ تو کر لو بس اب کام ہو گیا تمہارا، نہیں، آپ نے فرمایا من سر ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک محبوب بن جائے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے، اور نمبر 2 اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ بھی محبوب ہو جائے، دونوں باتیں ہو جائیں، جو یہ چاہے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بیٹھ جائے اور اس کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بھی اعلیٰ درجے کی ہو جائے، وہ دو کام کر لیں۔ بات یہ دونوں باتیں میں پہلے کہہ چکا ہوں، لیکن یہاں پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا فَلْيُحَدِّثْ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيث اِذَا حَدَّثَ، جب بات کرے تو سچ بولے۔
اللہ اس کے رسول کی محبت چاہتے ہو تو جب بات کرے تو سچ بولے، اور فرمایا وَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ اِذَا اؤْتُمِنَ، اور جب امانت دار اسے بنایا جائے تو اس میں خیانت نہ کرنا۔ ان دو باتوں کو آپ نے معیار بتایا ہے، میری محبت چاہتے ہو تو ان دو باتوں سے حاصل ہو۔ باقی اس وقت محبت کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ ان تمام باتوں کا حکم دیا، نہ آپ کی یہ منشا ہے۔ آپ کی منشا عمل ہے کہ آپ عمل پر آؤ، آپ اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ کل امتی یدخلون الجنہ، ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، مگر جو انکاری ہوگا نہیں جائے گا۔ پوچھا گیا من یابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول انکاری کون ہے؟ کہا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری بات سنی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری بات کو نہ مانا، عمل نہ کیا، فقد ابا، وہ میرا انکاری ہے، وہ میرا انکاری ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے انکاری دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک انکاری زبان سے انکاری، جو کہتا ہے میں رسول کو مانتا نہیں ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اسلام سے ہی نکل گیا، خارج ہے، کافر۔ اور ایک عملی انکاری، جو رسول کو رسول تو مانتا ہے لیکن رسول کی بات نہیں لے کے آتا، عمل میں زندگی میں نہیں لے کے آتا، اتباع نہیں کرتا۔ فرمایا یہ عملی انکاری زبانی انکاری کے ساتھ جہنم میں ایک عرصہ جلے گا جلے گا جلے گا، جل کر جب صاف اور پاک ہوگا تو پھر ایمان کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بھائی نیت کرو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے بعد سے ہم انشاءاللہ کیا کریں گے؟ اتباع کریں گے، اور آپ علیہ السلام کی سیرت کے تذکرے گھروں میں کیا کرو، گھروں میں آپ علیہ السلام کی سنت کو روزانہ ایک ایک سنت، اسوہ رسول اکرم ایک بہترین کتاب ہے اس موضوع کی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جمع کیا گیا۔ روزانہ اس کا ایک ایک صفحہ آپ اپنے گھر کے اندر پڑھو، بچوں کے اندر بھی نبی علیہ السلام کی محبت پیدا ہوگی، اپنے اندر بھی آئے گی، اور یہ باتیں عمل میں آئیں گی، اور جب عمل میں آئیں گی تو ہماری دنیا بھی سنورے گی، ہماری آخرت بھی سنورے گی۔ اسی پر دنیا اور آخرت کی نجات کا دار و مدار ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض، اے ارحم الراحمین ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما۔ اے اللہ ایک ایک سنت پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے معاملات میں، ہمارے معاشرت میں، رہن سہن میں، کھانے پینے میں، زندگی کے ہر شعبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کی برکت سے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گھر والوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس مسجد میں جو انعقاد کیا گیا ہے اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو پورے عالم میں اے اللہ پورے اس علاقے میں، پوری دنیا میں دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنا۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، جتنے بھی دین کے کام کرنے والے ہیں اے اللہ سب کے کاموں کو، سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہم سب کو نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، حاجت مندوں کی حاجات کو پورا فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک و صالح بنا۔ اے اللہ ہم سب کی اولادوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنا، اپنے حکموں کا فرما بردار بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کی حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔